بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ حکومت تو بنا دی شب بھر میں، طاقت کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں جمہوری بن نہ سکا۔ حکومت بنا دی اور حکومت بنا کے ناہنجاروں کے حوالے کر دی، اور یہ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا۔ اگلے پھر 10-12 دن نتائج مرتب ہوتے رہے، فارم 47 تقسیم ہوتے رہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب آ گئے، پھر مخصوص نشستیں تقسیم ہوتی رہیں، اور وہ بھی کئی دن تک چلیں۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ آپ بڑی مشکل سے اس حکومت کو بنے ہوئے کوئی 60-70 دن ہوئے ہیں۔ ان 60-70 دنوں کے اندر ہی حکومت کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسا چوں چوں کا مربع لا کے بٹھایا ہے کہ جو ان کے تخلیق کار ہیں، وہ تخلیق کار بھی اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، اور کن ناہنجاروں کے حوالے اور کن احسان فراموشوں کے حوالے ہم نے یہ حکومت ان کے حوالے کر دی ہے۔ اور یہ ان کو ہم نے حکومت بھی دی، ان کو ہم نے فارم 47 بھی دیے، اور یہ ہمیں بلیک میل بھی یہ ہمیں کر رہے ہیں، اور بلکہ ہماری بے عزتی بھی کرتے ہیں، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں رسوا کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سب سے بڑی مشکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت یہی ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان میں مشکل ترین وقت کس پہ ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو رسوا کر کے چلا جاتا ہے، بھرے بازار میں ننگا کر کے چلا جاتا ہے، اور وہ احسان مان کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں حکومت دی ہے، انہوں نے ہمیں فارم 47 دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آپ عمران خان سے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے ہمیں حکومت دے دی۔ اگر عمران خان سے آپ ڈرے ہوئے نہ ہوتے تو آپ نے ہمیں حکومت ہی نہیں دینی تھی۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو تین لوگوں کا کھیل جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ ایک ہے نواز شریف صاحب، دوسرے ہیں قاضی فائزہ صاحب، اور تیسری ہے اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری لیڈرشپ۔ ان تینوں کے درمیان جو کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ فلاپ ہو چکی ہے۔ اب یہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان تینوں میں سے کسی ایک پہ ملبہ ڈال کے فارغ ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں، مسلم لیگ نون پرانی جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے تو رہنا ہے، اور اس لیے کل پھر جاوید لطیف صاحب آئے، اور جاوید لطیف صاحب نے آ کے کہا کہ یہ جو سارا ارینجمنٹ کر کے دیا ہے دو جماعتوں کے ساتھ مل کر، جو ہم نے حکومت بنائی ہے یا ہمیں حکومت بنوائی گئی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ارینجمنٹ کسی اور نے کر کے دیا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور MQM ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں آنا تھا، یہ ارینجمنٹ تو ہمارے پنڈی والے بھائیوں نے کر کے دیا ہے۔ اور یہ جاوید لطیف صاحب نے کہا، اور یہ کامران شاہد کے پروگرام میں کہا۔ اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے پوچھ کر آتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کی گفتگو ہوتی ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے محمد زبیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ الیکشن میں پیسے بھی لگے، نتائج بھی تبدیل کیے گئے، اور اس سے قبل سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سے بلہ چھین کر PTI کا نقصان اپنی جگہ۔ چیف جسٹس صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کروڑوں لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ارینجمنٹ جو ہے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ، یہ دو ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کر کے دیا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا۔ یہ سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا ایک اور کام چل رہا ہے، وہ ہے محسن نقوی کا ڈپٹی وزیر اعظم کے لیے نام چل رہا تھا، اور اسحاق ڈار کو بنا کر یہ راستہ روکا گیا۔ یہ ہیں محمد مالک صاحب نے کہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب الیکشن چوری ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت لوگوں کے دلوں تک پہنچی نہیں، کبھی جیت جاؤ کبھی ہار جاؤ، چلنے دو کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں چلنے دو کوئی بات نہیں، یعنی کہ بس ٹھیک ہے الیکشن جو آ گیا۔ یہ اس وقت جناب قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں۔
अब काजी फाइज साहब बल्ला छीनने वालों में शामिल हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब को जवाब दिया है साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने। उन्होंने कहा, काजी फाइज ईसा साहब तनख्वाह किस चीज के ले रहे हैं? क्या इनको तनख्वाह एजेंसी दे रही हैं जो वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उसके बाद अबू जर सलमान न्याजी कहते हैं कि अगर हमें मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो आइन में तरमीम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का केस क्यों नहीं लग रहा? चीफ जस्टिस हमारा केस सुने। उसके बाद एक और भी है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फाइज ईसा साहब को पीटीआई के केसेस सुनने का बड़ा शौक है, और लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस की बात आती है तो वो भाग जाते हैं और वो उस पर नहीं बैठते। तो ये इस वक्त की चल रही है पल्स चल रही है, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है, जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब आते हैं जरा, ये कहते हैं कि हमारे साथ बात करें। जनाबे नवाज शरीफ साहब कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि इमरान खान साहब हमारे साथ बात करें। अब उसका अतर काजमी साहब ने जवाब दिया है कि जब हुकूमत के लोग ये बोलेंगे कि वो मोहसिन नकवी को हटाने का इख्तियार नहीं रखते तो फिर तहरीक इंसाफ इनसे कैसे बात कर सकेगी। तो ये इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं, हर चीज़ सामने आ रही है और इसमें कोई शुबा नहीं है। तो अब एक और जी हमारे खालिद जमील साहब हैं, उन्होंने दी है जी सरकारी आदाद-ओ-शुमार। जून 2023 में SIFC यानी कि जो खुसूसी सरमायाकारी कौंसल है, वो उसने दावा किया था कि 6 माह में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। कब वादा किया, ये दावा किया था? जून 2023 में। जून 2023 में ये वादा किया था, दावा किया था कि 6 महीनों में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। तो आज वो कहते हैं कि वजारत खजाना ने यह बताया है कि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक 9 माह के दौरान बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 10% कमी हो गई है। ये क्लेम किया गया था हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से कि SIFC जो है वो अगले चंद माह में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी ले आएगी, लेकिन एक साल में, 6 माह तो क्या, एक साल में 10% जो है वो कमी हो गई है सरमायाकारी में। और वो इसलिए हुई है वो कि जनाब पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है। पाकिस्तान के अपने सरमायाकार जो हैं वो बाहर सरमायाकारी कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, मगरबी ममालिक में कर रहे हैं, वो यहाँ नहीं कर रहे। और उसके बाद अगली सिचुएशन, ये आयशा गौस पाशा हैं और साबिक वजीर खजाना या उमूर वजीर ममलकत। उन्होंने कहा कि इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। पाकिस्तान को IMF को आइंदा 3 साल में $60 बिलियन अदा करने हैं। हमारे अंदरूनी और बैरूनी कर्जे हुकूमती आमदन से 600 से 70% ज्यादा हैं, ये उन्होंने कहा है। ये आयशा गौश पासा कह रही हैं जनाब। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, यानी कि अब बात जो लोग हैं वो अब अपनी बात अपने पास नहीं रखते, बल्कि वो बयान कर देते हैं। उसकी वजह इसलिए बयान कर देते हैं कि अब लोगों को आ गया है शऊर। अब आते हैं जरा इस वक्त हो क्या रहा है। ये मैंने सारी सिचुएशन इसलिए रखी है आपके सामने मुख्तलिफ, कि आपको जरा समझ आ जाए सियासी मैदान में क्या हो रहा है और अदालती मैदान में क्या होता है और मुआशी मैदान में क्या हो रहा है। ये तो अब इमरान खान साहब बात नहीं करना चाह रहे, और इमरान खान साहब को पता है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप जो है, वो उनको ब्लैकमेल कर रही है। मुस्लिम लीग नवाज उनको ब्लैकमेल कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज, और हुकूमत और मुल्क इनके काबू में नहीं आ रहा और मामला जो है वो बदस्तूर खराब होते जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हो जाए, और इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि PTI से, इमरान खान से हमारी सुलह हो जाए, और अगर कल को हुकूमत इनके पास जाती है तो ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक ना हो जाएं
اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واپس عمران خان صاحب کے ساتھ نہ مل جائے اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ مل جائیں. اگر یہ دونوں مل گئے اور ان دونوں کی صلح ہو گئی اور عمران خان صاحب کو اقتدار مل گیا تو ہمارا حشر نشر ہو جائے گا. لہٰذا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اور ملاقات کر کے وہ کہتے ہیں اور عمران خان کو وہ اپنے ساتھ انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ اپنی ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور یا اپنی سپورٹ عمران خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں. یہ بات بڑی پڑھی لکھی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے اور شہباز شریف صاحب سے بھی وہ نالاں ہیں کیونکہ اب وہ پارٹی صدر بھی انہوں نے بننا ہے. آگے ہے ٹائم، پارٹی صدر بھی بن رہے ہیں باوجود اس کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی انہوں نے ایک وزارت دے دی ہے شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے. البتہ جہاں تک تعلق ہے ایک خبر آپ کو دیتا چلوں کہ جہاں تک تعلق ہے محسن نقوی صاحب کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کا، یہ بات کچھ صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اصل میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر جو بنایا گیا ہے وہ ایک بات مزید کھل کر آئی ہے چلتے چلتے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو بنانا چاہ رہے ہیں. پہلے ان کو نائب وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے تو وہ چھلانگ لگا کے اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا گیا. اب اگلی ڈیمانڈ آنے والی ہے اور وہ ہے کہ کاکڑ صاحب کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے. انوار الحق کاکڑ صاحب کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے اور ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہیں. اور ڈار صاحب کے بارے میں ایک کالم بھی چھپ چکا ہے کہ زاہد حسین صاحب کا ڈان میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈار صاحب تو اس وقت بھی اپنا سی وی لے کے گئے تھے جناب باجوہ کے پاس کہ جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے اور وہ باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے اسحاق ڈار صاحب اپنا سی وی لے کے کہ آپ چاہیں تو میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. تو وہ اور زاہد حسین صاحب کے بقول یہ باجوہ صاحب نے ان کو بتایا اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ تو سینیٹر ہیں، تو انہوں نے کہا یہ آپ بھی یہ رکاوٹ بھی آپ دور کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو انہوں نے تو ظاہر باجوہ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح باتیں بتاتے ہوتے تھے اور زاہد صاحب نے وہ کالم لکھ دیا. تو ڈار صاحب جو ہیں وہ پہلے ان کو وزیر خزانہ نہیں بننے دیا گیا کیونکہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور اس کے بعد وزیر خزانہ نہیں بنے تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا. اب وزیر خارجہ جو ہے تو ظاہر ہے ایک اکاؤنٹنٹ وزیر خارجہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی ڈار صاحب کی جو نظریں ہیں وہ ہمیشہ وزارت خزانہ کی طرف رہتی ہیں. اس لیے اب جو نئی خبر تازہ خبر گردش کر رہی ہے وہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب ہر صورت میں عمران خان صاحب سے صلح چاہتے ہیں، ہر صورت میں، اس سے پہلے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو جائے. دوسری خبر یہ ہے کہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کو وزیر خارجہ بنا دیا جائے اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ صرف نائب وزیر اعظم رہے اور اگلا مرحلہ جو آئے گا وہ اس سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نائب وزارت عظمیٰ سے بھی فارغ ہو جائیں گے کیونکہ ایک سینیٹر جو ہے وہ نائب وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور نہ ہی نائب وزیر اعظم کا کوئی عہدہ آئین میں موجود ہے. تو یہ بھی ایک چل رہی ہے بحث، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.